بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ صورتوں کے ذریعے سے، حوامیم کے ذریعے سے انشاءاللہ بإذن اللہ بہت انشاءاللہ آپ لوگ فائدہ محسوس کریں گے ان صورتوں میں، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعوت دے رہے ہیں اور کس طرح سے ہمارا ایمان بنتا ہے ان سوروں کے ذریعے سے۔ ایک ایک آیت کا ایک ایک ٹکڑا اہم تھا جو آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر۔ سورہ مؤمن کے اندر آگے سورہ سجدہ ہے، اس سورہ فصلت بھی ہے۔ سورہ مؤمن کے بھی دو نام ہیں، سورہ غافر اور سورہ مؤمن۔ میں سورہ غافر کے نام سے رکھی ہوں، جو یوٹیوب کے اوپر جو ہمارا اپلوڈڈ ہے لیکچرز۔ آج کے بھی دو جو پینڈنگ تھے وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا آپ لوگوں کے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل اہم چیز ہوتی ہے ہمارے ایمان اور یقین کو بنانا، کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان اور یقین اس معیار کا بنا دے جسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان صورتوں میں ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے کل کر لیا تھا آیت نمبر 78 کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا۔ یہ انبیاؤں کے بارے میں تھا جن کے واقعات قرآن پاک میں جس کے ذکر آ چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں لم نقصص علیک، کہ اس کے بارے میں نہیں ذکر کیا گیا ہے قرآن میں۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیات، یہ لوگ کا جو مطالبہ ہوتا تھا بار بار کہ کوئی نہ کوئی معجزہ لے آئیں، معجزہ لے آئیں، تو پھر اور نہ تھا اختیار کسی رسول کے لیے کہ لے آتے کوئی نشانی الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ فإذا جاء امر اللہ، تو جب آ گیا حکم اللہ کا فیصلہ کر دیا، قضی، تو فیصلہ کر دیا بالحق، حق کے ساتھ میں، وخسر ہنالک مبطلون، اور خسارے میں پڑ گئے وہاں غلط کار۔ جو لوگ گناہ کے کام کرتے تھے ان کے ساتھ میں جو فیصلہ ہو چکا، وہ وہاں پر آ کے پریشان ہو بیٹھے تھے۔ پریشان ہونے کی وجہ بھی آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ پریشان کیوں ہوتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ناحق کے ایسی چیزوں کے اندر لگے ہوئے رہتے تھے کہ جو ان کو کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں تھی، وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے۔ تو جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائیں گے، واپسی کی راہیں وہاں کی ان کی ختم ہو جائیں گی، فریاد اور جتنا واویلا اور چیخ و پکار جو بھی کریں گے ان کی نہیں سنی جائے گی، تب باطل کے جتنے پیروکار کو تب اس وقت پتہ چل جائے گا کہ وہ تو اپنا سب کچھ گوا چکے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، بلکہ الٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غیظ و غضب اور دردناک جو ان کا عذاب الہی ہے اس کے شکار ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا وہ کس لیے اس بات پر وہ ہوں گے کہ وہ دن جلدی آ جائے، کس بات کی جلدی کر رہے ہیں وہ لوگ کہ عذاب کا دن جلدی آ جائے، حالانکہ ان کے ساتھ تو یہ عمل ہونے والا ہے۔ تو یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جن انبیاء کا صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے ان کے بھی نام بتا دیے گئے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ استہزاء کرتے تھے، ضد تھا ان کی طبیعت میں، مزاج تھا، انکار کرنے کا مزاج تھا، وہ اتنا غالب آ چکا تھا ان کا مزاج کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ جاری ہو چکا ہے، ان کے درمیان میں حق کے مطابق فیصلہ وہ لوگ ناحق کے وہ لوگ کفر کو اختیار کیے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے، جو حق ہے، تم جس چیز کو حق سمجھتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دیں گے کہ یہ وہ باطل عقیدہ تھا جس کو تم اختیار کر کے چل رہے تھے۔ آگے کی آیت میں ہم نے کر لیا تھا شاید، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، جو آیت نمبر 79 تھا، کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چوپایوں کے مختلف فوائد اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں تاکہ ان پر سواری کرو اور ان سے غذا حاصل کرو۔ تو کچھ تو جانور وہ ہیں جو ہمیں صرف خوراک کا کام دیتے ہیں، جیسے کہ بھیڑیں بکریاں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سواری کا کام بھی دیتے ہیں۔ دودھ اور گوشت تو ہم لے لیتے ہیں ان سے، لیکن سواری نہیں کر پاتے ہیں۔ اور خوراک کا بھی جیسے کہ اونٹ ہے کہ جو سواری کے لحاظ سے بھی خشک اور جلتے صحراؤں کا جہاز بن جاتا ہے، اور لوگوں کے غذا کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، بعض تو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور انعام میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نعام کی بروزن نعام ہے کہ اس کی جمع ہے انعام، تو اصل میں اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس نے مفہوم کے لحاظ سے یہ اس طرح ہوا کہ وہ وسعت اختیار کر لیا، یعنی کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر بولا جانے لگا، وسعت وسیع ہو گیا اس کا معنی اور بولا جانے لگا، تو ہر جانور کے لیے بولا جانے لگا۔ تو یہ لفظ نعمت سے لیا گیا ہے کیونکہ انسان کے لیے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت چوپائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ صرف حتیٰ کہ آج کے جتنا بھی ترقی یافتہ دور ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، اتنا تیز جہاز وغیرہ ہونے کے باوجود
یہ جو صحراؤں میں جانا ممکن نہیں ہوتا کسی بھی سواری کے ذریعے سے، ریتیلے صحرا سے کوئی بھی نئی طریقے سے کوئی جدید چیزیں، وہاں روڈ نہیں بن سکتی، کچھ بھی نہیں، وہاں پر پھر وہی اونٹ کا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے اگر اس کو ریتیلے سے صحراؤں کو عبور کرنا ہو تو۔ اور پہاڑوں کے بعض تنگ اور تاریک میں نے بتایا تھا راستے ہوتے ہیں، وہاں پر صرف اور صرف خچروں کے اوپر ہی سامان رکھ کے لے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان راستوں کے اوپر کوئی بھی گاڑی نہیں جا سکتی۔ اب ہم کیونکہ پولار بیئرز جو ہوتے ہیں سردی کے مقامات میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ابھی ویسے وہیکلز ہمارے نہیں بنے جو کہ اس ایریا میں سسٹین کر سکے، تو وہاں کے جو جانور ہے اسی کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ جبکہ بڑے بڑے اونٹوں کی قطاروں کو بھی اگر ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم سے بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے نا تو وہ بھی اس کو سنبھال سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانوروں کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیا تھا، تو اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا، تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، منہا ومنہا تاکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھیں یہاں پر لکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں کچھ فائدے ہیں، اور تاکہ تم پہنچو ان پر حاجت، یعنی تم حاجت اپنی پوری کرو۔ لتبلغوا علیہا حاجتاً فی صدورکم، حاجت کو جو کہ تمہارے سینوں میں ہے یا دلوں میں ہے، وعلیہا، اور ان پر، وعلی الفلک، اور ان پر اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی کہ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کے کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی جانوروں کے ذریعے سے تم کہیں جانا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کے علاوہ ان جانوروں سے اور بھی کئی خاطر خواہ فائدے ہیں۔ کیسے ہے؟ جیسے کہ یہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تم ان کے دودھ، اون، چمڑے اور دوسری جتنے بھی فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہو، حتیٰ کہ ان کے جو فدرہ ہوتا ہے، ان کا جو گوبر ہوتا ہے، اس کو بھی کیا کرتے ہیں، زراعت کا کام میں لاتے ہیں، اور جو ان کا جو جانور ہوتے ہیں وہ جانوروں کے تمام وجود کی کوئی نہ کوئی چیز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ان کی بے فائدہ اور ناقابل مصرف نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا سارے کا سارا جو وجود ہوتا ہے مفید اور سود مند ہوتا ہے۔ جانور کی چمڑی استعمال ہوتی ہے، ان کے بال استعمال ہوتے ہیں، ان کے کھر جو ہوتے ہیں پیروں کے وہ استعمال ہوتے ہیں، ہڈیاں تک استعمال ہوتی ہیں، دوائیوں میں بنائی جاتی ہے، کھاتے بھی ہیں، اور ہم ان سے جو ایسی چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ تو کچھ استعمال میں نہ آئے، اس سے بھی وہ بھی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کے پورے جانور کا پورا وجود ہمارے لیے مفید اور سود مند پیدا کر دیا، حتیٰ کہ بعض مواقع پر کئی دواؤں کا کام بھی جو وہ اس کے اندر جو مواد ہوتا ہے نا وہ بھی بنایا جاتا ہے، اس کا جو خمیرہ ہوتا ہے یا خام جو بنتا ہے وہ بھی انہی جانوروں کی کوئی نہ کوئی جز سے بنایا جاتا ہے، اکثر تو ہڈیاں استعمال ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ منافع جو ہے نا، اصل میں منافع یہاں پر کیوں کر لایا گیا ہے، یہاں پر اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ پھر فرمایا گیا ہے کہ ان کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم ان پر سوار ہو کر دل چاہے جگہوں پر مقاصد تک جا پہنچو۔ وَلِتَبْلُغُوا، یہاں پر جو آیت میں آیا ہے وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ وَصُدُورِكُمْ عَلَيْهَا، یہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ کہہ کے چھوڑ دیا گیا، تو اب تم کو جو اس سے فائدے ہو سکتے وہ تم اس سے اپنے بہت سارے فائدے حاصل کر لیتے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا، اور ان پر اور کشتیوں پر ان پر بھی سوار ہوتے ہو، وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ تو جانور اگر ہمارا مطیع نہ ہو تو پٹک دے جانور اٹھا کے، وہاں سے جانور ہمیں اٹھا کے نیچے گرا دے تو پھر کون گھوڑے پہ بیٹھ کے دکھا دے کوئی گھوڑے کی مرضی کے بغیر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مطیع بنایا ہمارے لیے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں پر جو ہے نا کہ ان کی جو تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم ان پر سوار ہو کر جہاں چاہے وہاں پر تمہارا جہاں دل چاہتا ہے وہاں پر اس کو جاؤ، اس کے اوپر بیٹھ کے نقل و حرکت کرو، یعنی انسان اس کے اوپر سفر کرے یہاں سے وہاں تک کے۔ اور پھر اب یہاں پر
پہلے کے جملے میں اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ حاجتاً فی صدورکم، جو حاجت تم دل میں رکھتے ہو سے مراد کیا ہے؟ تفریح ہے، ہجرت ہے، اور کوئی سیر و سیاحت ہے، انسان تفریح کرنے بھی جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر کے جاتا ہے، پھر یا پھر سیر کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ مقابلہ بازی بھی ہوتی ہے جیسے کہ جانوروں کے اندر کرتے، بلکہ شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ جیسے ذاتی اور انسان کے جو اپنی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے بھی فائدے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس کتنے جانور ہیں، اس سے بھی آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، یا پھر جانوروں کے بیچ میں بازی لگائی جا رہی ہیں۔ مسافرت کے ان تمام جتنے جو ہمارے سورسز ہیں نا ادھر سے ادھر سفر کرنے کے، ان کا خشکی سے تعلق ہوتا ہے، لہٰذا آیت کی آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ان چوپایوں اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یہ جو سوار کیے جاتے ہو، یہاں پر جو کہا گیا صرف سفر ہم خشکی کا تو نہیں کرتے، بحری سفر بھی ہوتا ہے، تو علیہا ان جانوروں پر کی تعبیر باوجود ہے کہ اس سے پہلے اس بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، یہاں پر فلک یعنی کہ کشتیوں کا ذکر کے لیے مقدمہ کی حیثیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحراؤں اور دریاؤں میں سفر کیا سفر اور مال کی نقل و حرکت، مال ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں نا، کوئی چیز کھانے پینے کی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کے ذرائع تمہارے اختیار میں دے دیے تاکہ تم آسانی کے ساتھ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ اب اگر سمندر کے اوپر سے پار کر کے جانا تھا، اگر سمندر کے اندر بحری جہاز نہ ہوتے تو آپ سوچیں کہ اونٹ کو سمندر میں ڈالتے، کیسے پار کرتے ادھر سے ادھر اپنے بحری جہاز؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور بحری جہاز صرف جہاز نہیں ہوتے وہاں پر، بحری جہازوں اور کشتیوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اپنے تمام بوجھ اور جو اس کے اوپر ثقل ہوتا ہے نا، اس کے باوجود پانی پر تیرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کاریگری ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا گیا تھا نا، کشتی بنانا کسے آتا تھا ورنہ؟ اور ہواؤں کو ایسے اللہ تعالیٰ نے مقرر رخ پر چلایا ہے کہ ہمیشہ ان سے کسی نہ کسی ایک ریلیٹڈ روٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہوا رخ بدل دے، ٹھیک ہے، پھر کوئی بتا دے چل کے ہوا کے اگینسٹ، وہ سارے ان کی جو پردے لگاتے ہیں نا وہ لوگ، وہ صرف اور صرف ایسے پلٹاتے رہتے ہیں وہ لوگ، جہاں جس رخ میں ان کو جانا ہوتا ہے نا، اس رخ کی طرف وہ پردوں کو تھوڑے ایسے کرتے رہتے ہیں، بس ختم۔ ورنہ جو کشتی چلتی ہے نا، وہ صرف ہواؤں کے رخ سے چلتی۔ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس نے کوئی سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہوا کا فکسڈ روٹنگ ہوتی ہے، نارتھ ایسٹ، ساؤتھ ویسٹ، اور کون سے موسم میں کس رخ سے کس طرف ہوا چلتی ہے اور کتنی تیزی سے ہوا چلتی ہے۔ اب تو پتہ کر لیا ہے، پہلے جب یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، صحراؤں میں جائیں چاہے سمندروں میں جائیں، ہوا کے رخ کی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ صحراؤں میں بھی اگر آپ ہوا ایک طرف چل رہے ہیں، آپ اس کے اپوزٹ چلیں گے تو اونٹ چل ہی نہیں پاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا تھا ستاروں کے راستے اور ہواؤں کے رخ کے حساب سے یہ لوگ اپنے سفر طے کرتے تھے، وہی ان کی روٹنگ ہوتی تھی۔ کیونکہ ہمارے جو روڈز ہوتے ہیں، جو ہم ڈالتے ہیں، وہ تو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، آج یہاں سے ڈال دیا، کل توڑ دیا، جہاں وہاں گھر بنا ہے سب کو توڑ کے پھر دوسری جگہ سے راستہ نکال دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو راستے متعین فرمائے ہیں، اس کی رہنمائی کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ستارے ہوتے ہیں جو آسمان میں ہوتے ہیں، اور ہوائیں ہوتی ہیں جو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے چلا کے رکھی ہوئی، وہ اور ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ فکسڈ ڈائریکشن میں چلتی ہیں، یہ نہیں کہ سال بھر بھی ادھر ادھر جا رہی ہیں، وہ ہوائیں فکس ہوتی ہیں، سال کے اس مہینے میں ادھر سے چلیں گی، اس میں گرمی میں ایسے چلیں گی، سردی میں ایسے چلیں گی۔ سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ بھی فکسڈ ہوتی ہیں، سن اینگل جسے ہم کہتے ہیں، کہ گرمیوں میں ذرا کھڑی ہوتی ہیں، سردیوں میں تھوڑی اور نیچی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ذرائع ہے، وسائل ہے سفر کے۔ چاند کی منزلوں کو دیکھ کے لوگ سفر کرتے ہیں، چاند کیونکہ رات ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی صحراؤں میں لائٹ تو نہیں ہوتی، تو چاند کی روشنی میں وہ لوگ چلتے ہیں، سفر ان کا جو ہوتا ہے وہ چاند کی روشنی میں اور ستاروں کی روشنی میں چلتے ہیں۔ تو ہمارے لیے چیزیں جی پی ایس کی طرح، ہمارے لیے تو جی پی ایس آ گیا، ان کے جی پی ایس یہ تھے، یہ چار چیزیں تھیں، چاند تھے، ستارے تھے، ہوا تھی، اور باقی جو صحراؤں کے، تو صحرا تو ہر طرف ایک جیسا دکھتا ہے نا، کیسے پہچانیں گے وہ لوگ؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم نعمتوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اب جب بندہ اس کو استعمال کرے گا تو پھر کیسے جائے گا سفر کر کے؟ بحری جہاز اگر ہوائی رک جائے تو چلے گا ہی نہیں، بحری جہاز کہاں سے چلے گا بتائیے؟
کہ پانی کو پھینک کے چلے گا کہ نہیں چل سکتا. وہ تو ہوا کی مدد سے ہی بحری جہاز، اتنا لوڈ اس کے اندر ہوتا ہے. وہ تو صرف وہ جو موٹر چلتی ہیں اس کی، وہ تو پانی کو تھوڑا سا موو کر سکتے. اتنا بڑا جہاز سمندر میں چلتا ہے، ہواؤں کی طرف سے چلتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو اندازہ نہیں ہے نا کسی چیز کا. آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. دیکھیں سبحان اللہ. اور وہ دکھاتے ہیں تم کو اپنی نشانیاں، بس کون سی نشانیوں کو اللہ کی تم انکار کرو گے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہے ہیں، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. پانی میں اگر تم جہاز لے کے چلو، کتنا بھی مار لے کے ہوا روک دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو چلا کے دکھا دو ہوا جہاز سمندر میں، باہر نکل کے دکھاؤ، سامان ادھر ہی رہے گا تمہارا. تو اگر تھوڑی سی ایک طغیانی آ گئی سمندر میں تو غرق، موت تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. ہوا تیز ہو جائے تو مر جائے گا انسان، پانی میں طغیانی آئی تو مر جائے گا انسان، سورج میں تپش آ گئی تو نہیں بچ سکتا. چاند اگر تھوڑا سا گھٹتا بڑھتا ہے تو ٹائڈز جو ہوتے ہیں، ٹائڈز کو کیا کہتے ہیں، جو سمندر کے اندر مد و ذل، وہی کہتے ہیں نا مد و ذل. ٹائڈز کو مجھے نہیں پتا، مد و ذل ہی کہتے ہوں گے شاید. تو وہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں ٹائڈز میں، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن چاند کے موومنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اور کسی کو نہیں پتا وہ کیا کنیکشن ہے چاند کے موومنٹ کے ساتھ. جیسے جیسے چاند کا حرکت ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے اور دور ہوتا ہے، وہ ٹائم پہ ٹائڈز میں بہت ہوا، جو سمندر میں ٹائڈز اٹھتی ہیں تو وہ اس کا کنیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ میں. یہ اللہ کا کنیکشن، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون سا گریویٹیشنل فورس ہے جو چاند کا اور سمندر کے اندر. کیا چاند میگنیٹ ہے جو پانی کو اس طرح اچھال رہا ہے؟ نہیں پتہ. تو وہ لوگ سارے ٹریولنگ فشرمین جو ہوتے ہیں، مچھوارے ہوتے ہیں، وہ چاند کی منزلوں کو دیکھ کے سفر کرتے ہیں. وہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں. یوریکم اللہ دکھاتے ہیں آیاتِ. تو یہاں پر اصل اہم چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری آیت میں تاکید کے طور پر اور ہر ایک سے اقرار حاصل کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو دکھلاتے ہیں، تم ہی بتاؤ کہ اللہ کی کس کس آیت کا انکار کرو گے. کیا تم آفاق میں، یعنی دور آفاقی اور انفسی چیزیں ہوتی ہیں نا، آفاق میں اس کی آیات کا انکار کرو گے، یا انفس میں؟ آیا تم مٹی سے اپنی تخلیق پر جنین کے مراحل طے کرنے اور ولادت کے بعد کے مراحل کا انکار کرو گے، یا موت و حیات کا انکار کرو گے؟ ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹے سے نطفے سے تمہیں بچہ بنا کے باہر نکالا، اس کے بعد میں بتدریج تم کو بڑا کیا، اس سے انکار کرو گے؟ یا پھر موت اور حیات کا انکار کرو گے کہ چلو بھئی موت مجھے آنے کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حلقوم میں جان آ جائے گی، چلو ٹھیک ہے ابھی پلٹا کے دکھاؤ جسم میں. نہیں پلٹا سکتے. موت آ گئی تو آ گئی، جانا ہے اس کو، حیات واپس لا کے دکھاؤ. اگر کوئی مردہ ہے تو اس میں زندگی ڈال کے دکھاؤ، سوائے اللہ کے کون کر سکتا ہے؟ یا زمین اور آسمان میں اللہ کی آیات کا انکار کرو گے، یا پھر روز و شب کی آفرینش جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں، سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑیں ہیں، سمندریں چل رہی ہیں، ہمارے پاس سٹوریج رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. گلیشیئرز جو ہوتے ہیں ہمالیہ کے اوپر، جو برف جمی ہوئی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ ندیاں جو بہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتی ہیں ندیاں؟ سب کو پتہ ہے نا. جو برف جما ہوا ہوتا ہے سمندر پہاڑوں کے اوپر، وہ پگھلتا ہے اور اس کے ذریعے سے ندیاں نکلتی ہیں. ہم تو سٹور نہیں کر سکتے نا پانی کو، ہم کہاں سٹور کریں گے پانی کو؟ ہم تو آلودہ کر دیں گے اس کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پانی کی شکل میں بھی نہیں رکھا، کیونکہ پانی کی شکل میں رکھو تو بھاپ بٹ کے اڑ جائے گا، یا پھر ٹھہرا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے. جاری پانی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے، خود بھی پاک رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو برف کی شکل میں رکھ دیا. جب جتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پگھلا کے ندیوں میں بہا دیتے ہیں. ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں. وہ سارے جو سورسز اینڈ ریسورسز ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہمارے جو نعمتیں ہیں وہ چھین رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کوئی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی. لیکن یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یہ پوری کی پوری کائنات ایک کیلکولیٹڈ فارم میں چل رہی ہیں. کتنا برف پگھلے گا تو کتنا ندیوں میں جائے. زیادہ برف پگھل جائے تو آپ کو اندازہ ہے کہ ساری ندیوں میں باڑھ آ جاتی ہے اور وہ سارے گاؤں کو ڈبو دیتے ہیں. اگر کم ہوگا تب بھی مصیبت، بڑھ جائے تب بھی مصیبت ہے. زیادہ وہاں پانی دیکھیں گلیشیئرز، وہ لوگ پریشان یہ ہے کہ ہمالیہ کا برف سارا پگھل رہا ہے، ابھی وہاں پر سٹوریجز نہیں ہے. تو ہر سٹیج میں آ کے انسان جب ایکو سسٹم ڈسٹرب کرنے جاتا ہے تو وہ پریشانی کا ایک سبب بن جاتا ہے. لیکن غور کیا جائے تو کون ہے وہ سارے نظام کو سنبھال رہے ہیں کہ کتنا برف ہونا چاہیے ہمالیہ پہ، اور کب پگھلنا چاہیے، اور کب ندیوں میں جاری ہونا چاہیے، اور کب ہم تک وہ پاک صاف پانی آئے. ندی کا پانی ہمیشہ پاک رہتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے. جاری پانی ہمیشہ صاف ہوتا ہے. جیسے جیسے جاری ہوتا ہے وہ خود بخود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک فیکٹری رکھی ہوئی جو پانی کو صاف کر رہی ہوتی ہے.
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر انسان اپنے آپ میں غور کر لے تو ہمارے جسم کے اندر ندیاں چل رہی ہیں خون کی، وہ خون گردش کر رہا ہے ندیوں سے بھی تیز، باریک باریک پائپس ہیں ہمارے اندر جو آرٹریز اینڈ وینز ہے، اس کے اندر ایک جگہ ناپاک خون جا رہا ہے، اس کی سائڈ میں پاک خون جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کتنی پتلی جھلی ہوتی ہے، رگ اگر کٹ جائے تو آپ اس کو سی نہیں سکتے، اور اس پتلی جھلی رگ کے اندر سے اتنا تیزی سے خون گردش کر رہا ہے کہ سب لوگ پریشان ہیں کہ اگر خون کی کمی ہو جائے تو کوئی خون ڈال نہیں سکتا، جسم میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں، کتنے سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں بلڈ کے کمپوننٹس، اس کے اندر کوئی چیز میں اتنی سی کمی ہو جائے تو آپ کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پھر کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے۔ تم اپنی ذات میں دیکھ لو، یا آفاقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ بھی دیکھ لو، اور جو سائنس ٹیکنالوجی ریسرچ کر کے بول رہی ہیں وہ بھی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں، نطفے سے تم کو پیدا کر دیا، تمہاری سارے پیدائش کی، سارا کچھ کیا، اس کے بعد تمہیں بوڑھے کر رہے ہیں۔ کوئی روک کے دکھا دے بڑھاپا، اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے ہم کچھ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، بوڑھا ہی نہ ہو بندہ اور مرے ہی نہیں کوئی۔ تو زمین اور آسمان میں اللہ کی آیات کا انکار، کون کون سی آیات کا انکار کرو گے، یا پھر روز و شب کی جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یا جانوروں اور چوپایوں جیسے وسائل زندگی کی تخلیق کا، یعنی کہ ہر طرف جدھر دیکھتا ہے انسان ادھر تو اللہ ہی اللہ ہے، یعنی اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو اسے نہ دیکھ سکے، اللہ سبحانہ وتعالی کی علامات، تخلیق کی علامات دیکھ کر رب کو پہچانے۔ رب العالمین جب کہاں ہے تو تمام عالموں کا رب ہے، تو عالم جو ہوتا ہے وہ علامت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق کی کبریائی کی علامت ہے۔ تو انسان جو ہے جب کہ اس کی آیات اور نشانیاں ہر ایک کے لیے واضح ہیں، تو پھر کئی لوگ انکار کا راستہ کیوں اپناتے ہیں؟ ممکن ہے کہ اس کے انکار کی 3 اسباب ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ خواہش نفسانی کی اتباع کر رہا ہے، کہ یہ اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان بے بنیاد شکوک اور شبہات کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کو وہ کیا کرتا ہے، چھپا دیتا ہے، اور وہ اپنی ان نفسانی خواہشات کو ہمیشہ اپنائے رہتا ہے، کیونکہ حق کی قبولیت تو اسے کیا ہو جائے گی، محدود کر دیتی ہے۔ آپ اگر اللہ کو مان لیں گے تو پھر اللہ کی ماننا پڑے گا، تو اب اللہ کو ہی نہ مانو تو اللہ کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس کے لیے فرائض کا تعین کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو مانیں گے تو پھر سب ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر دوسرے اس کے حدود کے پابندی کرتی ہے کہ بھئی تم زنا نہ کرو، تم شراب نہ پیو، تم غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، تم فلاں جگہ نہ جاؤ، تم کسی گھر میں بغیر بولے نہ جاؤ، کسی کا مال غصب کر کے مت کھاؤ، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، دھوکہ نہ دو۔ ارے باپ رے، یہ تو ایک چیز، ایک اللہ کو مانو تو اتنی ساری باتیں ماننے جاؤ، اللہ کو ہی نہیں مانو تو اللہ کی کیوں ماننا؟ لیکن خواہشات کے پجاری جو ہوتے ہیں نہ تو ان فرائض کو قبول کرنے تیار ہیں، اور نہ ہی کسی حد کے اندر اپنے آپ کو قید کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ انکار حق پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہو گئی؟ کیونکہ وہ اپنی نفس کی خواہش پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہر وقت اس کے دلائل اور براہین روشن اور آشکار ہیں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ اللہ کی طرف سے باندھی ہوئی حدیں ہیں، اور دین ایسا دین ہے۔ تو سب سے پہلے وجہ کیا ہوتی ہے؟ خواہش نفسانی کی وجہ سے اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ لوگوں یعنی خاص کر باپ دادا کی اندھی تقلید، باپ دادا کی تقلید کرنے میں یہ کیا کرتے ہیں؟ حق کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بھی حق کے چہرے پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ تحقیق کیے بغیر غلط فیصلہ کرتے، اور جتنے بھی پہلے کے غلط عقائد تھے وہ ذہن میں راسخ ہو چکے ہیں نا، ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، بس ختم۔ اب زمین ٹیڑھی ایسی کراس ہے، آپ کہیں گے بھئی یار تیرے پر زمین راست نہیں آئے گی، وہ فلاں ہے تو اس کا قدم راست نہیں آیا، بہو کر کے آ گئے، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تو بھئی بہو کا قدم ہی راست نہیں آیا، شادی ہوتی ہے ہمارا بچہ گردش میں پڑ گیا، بھئی گردش میں پڑ گیا تو نماز پڑھنے کے لیے کہیں، راست اور یہ جو شگن لیتے ہیں یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تقدیر میں جو ہے وہ ہوتا ہے، ہاں جو اعمال بتائے گئے ہیں تقدیر کو بدلنے کے لیے دعائیں ہیں، وہ دعا کرنا چاہیے۔ قدم کیا کریں گے؟ قدم کاٹ کے پھینک دیں گے، یا پھر دلہن کو نکال دیں گے گھر سے، اس کو ہمیشہ زندگی بھر تانے دیتے رہیں گے تمہارے گھر کا آنا ہی منحوس ہو، ہمارے گھر میں تو ساری پریشانی آ گئی، جب سے بیٹی کی شادی ہوئی ہے، جب سے بیٹی کی بہو آئی ہیں ایسے ہی مصیبتیں شروع ہو گئیں، گھر میں سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، سب بیمار ہو رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ تحقیق کیے بغیر غلط فیصلے کرنا، سابقہ غلط جتنے عقائد ہمارے ہیں وہ سب ذہن میں ہمارے رچ بس چکے ہیں، وہ بھی آیات حق کے بارے میں غیر جانبدار تحقیق اور مطالعہ، یعنی جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ساروں کو روک دیتی ہے اللہ تعالیٰ۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کریں ہم جاننا ہی نہیں چاہتے،
ہم اپنے غلط عقیدوں کو دماغ میں بٹھائے ہوئے رکھیں. انسان حق کا ادراک کرنے سے عاجز ہوتا ہے. اچھا آگے جو ہے عذاب کے موقع پر ایمان لانا فضول ہے. اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 82 میں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، افلم کیا بھلا نہیں، یسیروا چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ کہ تو وہ دیکھتے کس طرح، کیف کان کس طرح ہوا، عاقبت انجام، الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جو لوگ کفر کیے تھے. کانوا اکثر منہم اشد قوۃ وآثارا، تو وہ تھے کیسے، اکثر کثرت سے، منہم ان میں سے، اشد قوۃ زیادہ شدید قوت میں، وآثارا اور آثار کے اعتبار سے، فی الارض آثار میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتے ہیں آثار، جو نشانہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس کو آثار کہتے ہیں. اور وہ لوگ قوت کے اعتبار سے بہت قوی تھے، اور جو انہوں نے آثار چھوڑے یعنی ان کے محلات ہے، ان کے زراعت ہے، ان کی جو جتنی مال دولت جو ان کی تھی، وہ آثار فی الارض جو زمین میں انہوں نے چھوڑے تھے وہ بھی کافی، وہ بہت زیادہ تھے. وہ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، کتنی افسوس کی بات ہے، بس نہ کام آیا، فما اغنی عنہم ان کو، ما کانوا جو کچھ تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے. بڑے طاقتور تھے، بہت سارے آثار تھے، بہت محلات، مال دولت سب کچھ تھا، لیکن کیا ہوا، کچھ کام نہیں آیا ان کے. جب وہ مرنے پہ آئے تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں تھی. بہت مال تھا، بہت عہدہ تھا، سارا کچھ تھا، اعمال جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کیا تو پھر کچھ بھی کام نہیں آیا. اصل اہم چیز انسان کو یہی بتائی جا رہی ہے کہ یہ آیت سورہ مومن کی آخری آیات ہیں. یہ جو اب یہاں سے شروع ہوں گی وہ آیات آخری 3 آیات ہیں. آخری آیات در حقیقت تمام صورت کا خلاصہ اور گزشتہ جتنی تمام گفتگو چلا رہی ہے نا اس کا نچوڑ ہے، کیونکہ آفاق یعنی دور، انفس یعنی اپنے اندر، اس پر مشتمل اس قدر آیات کے بیان میعاد اور قیامت کے عظیم عدالت کے بارے میں اس قدر لطیف اور دل نشین انداز میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے، وعظ فرما رہے. اس کے بعد میں ضدی مزاج منکروں اور متکبر کافروں کا زبردست لیکن ایک دلیل کے ساتھ پر نتیجہ بیان فرما دیا. ان کو تنبیہ بھی ہو رہی ہے اور آخر میں ان کا انجام کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا گیا. یہاں سے 3 آیات میں افلم یسیروا فی الارض کے بارے فرمایا کہ سب سے پہلے فرمایا کہ آیا انہوں نے روئے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا. اگر انہیں کوئی انسان کو مدون کر دے، مطلب ایک فکس کر دے اور کوئی فکس ڈیٹ اور تاریخی صفحات میں جو انسان ہے نا، یہ جو ذکر کیے گئے واقعات ہیں جو پہلے قوموں کے ساتھ میں ہوئے تھے، وہ واقعات کی اگر حقیقت اور اصلیت میں شک ہے تو پھر وہ بادشاہوں کے ویران شدہ. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کو سورس انفارمیشن حاصل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہسٹری پڑھیں یا پھر دیکھیں جا کے بلڈنگز وغیرہ. تو جتنی بھی ہسٹری کی کتابیں اگر اس سے نہیں ماننا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے جا کے دیکھیں. ویران شدہ جتنے محلات ہیں، زمین کے اندر گلی سڑی ہڈیاں ہیں اور مصائب کے شکار شہروں کے کھنڈرات ہیں. پریشانیاں آ گئی، شہر کا شہر اجڑ گیا، ان کے کھنڈرات تو موجود تھے نا، اور ان کے آثار میں تو شک نہیں کر سکتے جو زبان حال سے پکار کر ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیں موہنجو داڑو اینڈ ہرپا، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، پنجاب کے قریب 2 شہر تھے، وہ انڈس والی سویلائزیشن کے شہر تھے. تو ان کے پاس اتنے ایڈوانسڈ تھے وہ لوگ کہ ان کے پاس گٹر سسٹم ہوتا تھا، ڈرینیج سسٹم، وہ بھی کنسیلڈ ڈرینیج سسٹم، اوپن ڈرینیج نہیں. ان کے گھروں کا جب انہوں نے کھدائی میں نکلے، ان کے گھر بہت سارے کالونیز نکلے ہزاروں سال پہلے کے. وہ ان کے زیور اور ان کے جو برتن وغیرہ دیکھ کے وہ سوچے کہ یہ بہت سکلڈ تھے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے کے لوگ تھے لیکن بہت سکلڈ تھے ان کی کام وغیرہ دیکھنے کے بعد میں. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، تم یا تو ہسٹری دیکھو، ان کی کتابیں بادشاہوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ان کی تاریخ لکھی ہوتی ہیں، یا پھر دیواروں پہ کندہ ہوتی ہیں ساری، وہ دیکھ لو، یا پھر
ان کے جو ویران شدہ محلات ہیں اس سے بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ وہی لوگ جو افرادی قوت کے لحاظ سے بھی میرے پاس تو میں تو بڑی طاقتور ہوں لحاظ سے بھی، اور زمین میں اپنی طاقت اور آثار کے لحاظ سے بھی ان سے زیادہ تھے۔ آج تو بڑے کمزور لوگ ہیں نا، پہلے تو بڑے طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں میں کھود کے گھر بنا دیتے تھے۔ تو ان کی افرادی قوت ان کے قبروں سے، اچھا آپ کو یاد ہے وہ واقعہ ہم جب سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو ذوالقرنین نے کیا کہا تھا کہ ایک لوہے کی دیوار بنائیں گے اور پھر اس کے اوپر تانبا پگھلا کے، لیڈ جو ہوتا ہے پگھلا کے اوپر سے ڈالا گیا نیچے، تو انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ لوگ سارے جو لوہے کے شیٹس وغیرہ تھے وہ کون رکھتے تھے؟ وہی لوگ رکھتے تھے جو، تو سوچے کتنے طاقتور تھے ہوں گے وہ لوگ۔ آپ ہمیں تو نہیں پتہ، لوہے کی شیٹس رکھنے کے بعد میں اس کو آگ لگایا گیا، وہ لوہے کی شیٹس بھی گرم ہو گئے، اس کو تانبا پگھلا کے تانبا یعنی لیڈ جو ہوتا ہے اس کو پگھلا کے اس کے اوپر سے ڈالا گیا، تو کتنے ان کے پاس ریسورسز تھے ہوں گے۔ کیسے کرین تو نہیں تھا نا، پہاڑ کے اوپر جا کے کیسے پگھلا کے ڈالیں گے بھائی؟ کیا کوئی دودھ ہے کیا دودھ سے دیوار کو نہلا رہے ہیں؟ تو یہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی تھی شاید کچھ، یہ پتہ نہیں کیا تھا بہرحال۔ تو یہ ساری چیزیں، وہ اتنے طاقتور اتنے قوت والے تھے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کر دیا، سب کو ختم کر دیا، تو تمہارا ختم ہونا کون سی بڑی چیز ہے؟ تو اسی لیے فرما رہے کہ ان کی انفرادی قوت ان کی قبروں سے اور ان کی طاقت اور آثار کی فراوانی جو ہے روئے زمین پر چھوڑی بھی ان کی یادگاروں سے بھی سبھی کو پتہ چل سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا 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 تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی انہوں نے کمایا وہ طوفان بلا اور عذاب الہی کے موقع پر انہیں بے نیاز نہ کر سکا اور نجات نہ دلا سکا۔ فما اغنا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کی جو انہوں نے جو کمایا تھا، مال دولت صحت بہت کچھ تھا محلات، لیکن جب عذاب آیا تو اس سے وہ عذاب سے ان کو نہیں بچا سکا ان کا مال، تو یہ اغنا کافی نہیں ہو سکا ان کا وہ مال جو انہوں نے کمایا تھا۔ تو اب یہ اصل امپورٹنٹ تھا، بلکہ یہ تمام طاقتیں پلک جھپکنے میں نیست اور نابود ہو جائے گی، محلات ایک دوسرے پر گر پڑیں گی اور ویران ہو گئے۔ اب جتنے لوگ آپ دیکھے ہوں گے، دلی کا حیدرآباد میں ہی دیکھ لیجئے، اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو جا کے دیکھیں، فلک نما پیلس تو خیر ابھی تو ہوٹل میں کنورٹ ہو گیا، باقی دیکھیں گولکنڈہ فورٹ جا کے دیکھیں کیسا تھا اس زمانے میں، اب کیسا ہے، ویران، چمکادڑوں کے اڈے بنے ہوئے ایک جگہ پر، تو لوگ جاتے بھی نہیں وہاں پر اندھیروں میں۔ کبھی زمانہ تھا ہوگا وہاں فانوسیں جلتی تھی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا ہوگا، اب ویران کھنڈر بنا ہوا ہے، صرف جا کے لوگ دیکھتے ہیں ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ، رہ کوئی نہیں سکتا وہاں پر۔ تو جہاں اس قدر عظیم اور اتنے سارے قوتیں ہیں، ان کا کیا انجام ہوا؟ وہاں پر مکے کا یہ جو کمزور اور ناتوان مشرکین کا ایک جتھا جو تھا، اپنے آپ کو وہ بڑا کچھ کمال کا سمجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے اور مؤمنین کو تنگ کر رہے تھے، وہ ان کا کیا حال ہوگا؟ فلما جاء، یہ جو آگے کی آیت ہے، فلما جاءت، یہ بڑا پاورفل آیات ہے یہ۔ اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے حق کو ادا کر سکوں، کیونکہ اتنے پاورفل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی انسان تکبر میں آ کے اپنے آپ پاور دکھاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیا پاور ہے تیرے پاس میں؟ کیا ان کی طرح وہ لوگ پہاڑوں میں کھود کے اتنے بڑے بڑے لہیم شہیم ہوتے تھے۔ کوئی قوم اگر کسی قوم کو کمزور لگتی ہیں، کوئی طاقتور دکھاتی ہیں، اپنے آپ کو کمزور کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی طاقت جو ظاہری طور پہ تمہیں نظر آ رہی ہیں اس کی طرف نظر مت کرو، بڑے ان سے طاقتور لوگ گزر چکے ہیں، کچھ نہیں کر پائے یہ لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کو ایک نظام سے چلا رہے، ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری کرو، باقی تم ان سے جھگڑنے کرنے کی ان کی طاقتوں کی ان کی وہ فکر نہ کرو۔ اس وقت بھی مکے میں بھی مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے اور مشرکین کو کہا جا رہا ہے تم کس بات پہ اچھل رہے ہو؟ تمہارے سے پہلے تو بہت طاقتور لوگ تھے کہ ایک عذاب آیا اور سب کے سب اوندھے پڑ کے رہ گئے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب آئے ان کے پاس میں ان کے رسول ساتھ روشن دلائل کے، فرحوا، تو وہ خوش ہوئے، بما عندهم، اس کے جو ان کے پاس تھا، من العلم، علم میں سے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو جو تھے وہ اس کا وہ مذاق اڑاتے،
یعنی کہ جب ان کے رسول ان کے پاس میں بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا. ابھی دیکھتے ہیں ان کے پاس اصل کیا تھا جس کے اوپر وہ مگن تھے، اور پھر اسی چیز کے پھیرے میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اصل میں اب یہ جو آیت میں ذکر کیا گیا ہے نا، ان لوگوں کے انبیاء اور انبیاء کے واضح اور روشن معجزات کے ساتھ سلوک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے رسول ان کے پاس میں معجزات اور روشن دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے روگردانی کر دی اور صرف انہی معلومات پر خوش رہے جو ان کے پاس پہلے سے تھی. ان کے علاوہ باتیں سب کو کچھ نہ سمجھتے تھے. تو یہی امر اس بات کا سبب ہوا کہ وہ خدا کی جس دھمکی اور عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر نازل ہوا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. تو کیا ہوا؟ اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اگر مذاق نہیں بھی اڑاتے تھے تب بھی اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ مکے والے جو تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے، تو ہر زمانے میں ایسے ہی ہوا. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ معلومات اور علم کیا تھا جس پر وہ اتنا ناز کرتے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے خود کو بے نیاز تصور کرتے تھے کہ مانگے کیوں، اپنے آپ پہ کیا ان کے پاس وہ ایسا علم تھا. اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے جو سب کے سب ایک دوسرے میں جمع ہو سکتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ بے بنیاد شکوک اور شبہات اور بے اساس اوہام کو علم سمجھتے تھے. ان کے پاس کچھ انفارمیشن تھی لیکن اسی کو وہ علم سمجھتے تھے. ان کے تو اوہام تھے نا، خیالات تھے وہ، تو اس کو وہ علم سمجھتے تھے جو سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ میں جمع ہو سکتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کچھ آیات میں بھی اس کا کچھ ذکر آیا ہے کہ جیسے کہ کون ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے گا. سورہ یاسین میں جایا تھا. کبھی کہتے تھے ان کا ایک وہ ہوتا تھا نا کہ کون کرے گا، ہم مر جائیں گے تو کون زندہ کرے گا. پھر کبھی کہتے تھے کہ ہم مٹی ہو کر مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا ممکن ہے کہ دوبارہ نئی تخلیق حاصل کر سکے. سورہ سجدہ میں آئے گا. پھر وہ کہتے تھے کہ بس اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ لوگ مر گئے ہیں تو کچھ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، اور صرف فطرت ہی ہمیں مار رہی ہیں. سورہ جاثیہ کی آیت ہے. یہ سارے حوامیم میں سے ہی لیے گئے ہیں. تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تم خامخواہ میں مت ڈراؤ، ہم مر کے اٹھائے ہی نہیں جائیں گے. تو اس سے دوسری چیز کیا ہے، اس سے مراد دنیا اور نظام زندگی کو چلانے کے متعلق معلومات ہیں، جیسے قارون نے کیا تھا. اب دیکھیں کہ سائنٹیفک انفارمیشن رکھنے والا باقی چیزوں کو نہیں مانتا، اللہ کو ہی نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں بھائی سائنس ہے، سب اس کے ہاتھ میں سائنس ہے، تو وہ کہتا ہے سب یہ چیزوں کے اوپر بھروسہ کرو، تو ان کے اوپر ان کی بات سنیں گے تو ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. لہٰذا عمل کرنا نہیں چاہتے تھے. مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے. تیسری بات یہ ہو سکتی کہ اس سے مراد عقلی اور فلسفی دلائل، یعنی کہ علوم اور فنون میں ان کی ایک ہوتا تھا سقراط بخراط اس زمانے کے پتہ نہیں تھے ان کے پاس، ان کی اپنی انفارمیشن تھی، تو کہتے تھے ہم صحیح ہے، تمہارے پاس کون سی آسمانی کتاب آئی ہیں تمہاری بات سننے کے لیے. تو وہ لوگ ممکن ہے کہ ان کے پاس یہی علم تھا جس کی وجہ سے وہ مانتے نہیں تھے. تو ان کے پاس کیا تھا کہ عقلی معارف اور عقائد ہوں یا پھر کوئی ایسی واہیات شکوک اور شبہات کو جنہیں وہ علم سمجھتے تھے، اس کے بلبوتے پہ وہ کیا کرتے تھے، وہ ایسے علوم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس کی انکار کر دیتے تھے جو آسمانی علم تھا. تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے جس کا جو اصل میں کیا تھا، اس کا سرچشمہ کیا تھا علوم کا، قرآن پاک کے علم کا وحی تھی، وحی الہی ہوتی تھی نا. ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس اوہام تھے، سوچ اپنے شکوک اپنے اوہام تھے، اس کو وہ بہت بڑی کوئی چیز سمجھ لیتے. تو شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا تھا انہی اوہام میں، انہی چیزوں میں جس کو وہ علم سمجھتے تھے. شیطانی علم تھا، کبھی شیطانوں کھڑا کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت طاقت ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 84 میں، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے دیکھا. اچھا ایک ہوتا ہے انسان اپنے خود فہمی میں رہ رہا ہے، خوش فہمی میں، کیا میرے پاس تو کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے، جیسے ہی عذاب آیا اب پتہ چل جائے گا. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، قَالُوا، تو انہوں نے کہا آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ اکبر. دیکھیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وحدہ، اکیلے اس پر. اب شریک سارے بھاگ گئے، ان کے دماغ سے بھی نکل گئے، سامنے بھی نکل گئے. اور جب جیسے ہی عذاب دیکھ لیا پتہ چل گیا کہ بھئی اب تو یہ تو حق بات ہے، ہمارے تو شریک، ہمارا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہے. تو اب وہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لیں، اکیلے اللہ پر. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور کفر کیا ہم نے اللہ کے ساتھ کہ جو ہم تھے
اس کے ساتھ شرک کرنے والے، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے معبود تو ان کی مدد ہی نہیں کریں گے، دنیا میں بھی اس طرح کہہ دیں گے کہ بھئی ہم تو کیا کہیں گے، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو پکار اٹھے۔ یونس علیہ السلام کے قوم کے ساتھ میں ایسے ہی ہوا تھا نا، جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تو وہ پکار اٹھے کہ اب دیکھ لیا مدد تو کوئی آنے والی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو کہا کہ اب ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ اس وقت کا ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن قرآن مجید نے اس خود خواہی، غرور اور تکبر کے نتیجے کو یہ جو آیت ہے اس کے اندر یوں بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی شدت کو دیکھا، جو اب ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہوا تھا، اور وہی اسی وجہ سے نازل ہو چکا تھا، اور ان کی جو انسان ختم ہونے والا ہے نا، اب دیکھ لیا کہ نابود ہونے والا ہوں، تو اپنے پروردگار کا عقلی حکم لے کر آ گیا ہے جو انسان ہے، اب تو مجھے ختم ہونا ہے، عذاب آ گیا، اب تو میرا جانا ہے، میں تو نابود ہونے والا ہوں، تو وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے، اور اپنے آپ کو کیا انہوں نے ذرہ ناچیز اور ناتوان سمجھنے لگے۔ پہلے کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھ کے اکڑ کے پوچھتے تھے، یہ بوسیدہ مٹی کو کون زندہ کرے گا، ہم ایک بار مر گئے تو پھر ختم، تم ہمیں کس چیز کے ڈرا رہے ہو۔ یہ ساری اکڑ ان کی ختم ہو گئی، جیسے ہی انہوں نے عذاب کو دیکھا تو ان کی ساری اکڑ ان کی ٹھیک ہو گئی، اور پھر انہوں نے اب وہ اپنے آپ کو کیا کہ ایک بیکار سے ذرا ناچیزوں میں اور کہہ کے بارگاہ حق کی طرف متوجہ ہو گئے، اور چلا کر کہا کہ اب ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے، اور جن معبودوں کو ہم اس کے شریک ٹھہراتے تھے ان سے پھر چکے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوا ہے؟ عذاب کو دیکھنے کے بعد میں، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا مشاہدہ کر لیا تو ان کا ایمان ان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ فلم یکو ینفعہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ جو آیت ہے آگے کی آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلم یکو ینفعہم، پس نہ دیا تھا ان کو نفع، ایمانہم، ان کے ایمان نے، لما جب رأو انہوں نے دیکھا، بأسنا عذاب ہمارا، سنت اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، التی قد خلت فی عبادہ، کیا دیکھا کہ اللہ کا وہ جو تحقیق گزر چکا ہے، قد خلت فی عبادہ اس کے بندوں میں سے، وخسر ہنالک الکافرون، اور کیا ہوا، کافروں نے نقصان اٹھایا۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد میں ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ ایمان عذاب دیکھنے کے بعد میں ایمان کو کچھ کارآمد نہیں ہو، کیونکہ فرشتوں کو دیکھ لیا، اصل ایمان لانا تھا ایمان بالغیب، اور اس وقت کافر خسارے میں پڑ گئے ہوں گے۔ سب سے جو آیت ختم ہو رہی ہے سورہ غافر اور سورہ مؤمن کی، اس نوٹ کے اوپر ختم ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طریقہ کار ہے کہ جو اس کے گزشتہ بندوں میں بھی کوئی نافذ، یہی پچھلی بھی سنت اللہ جب ہم کہتے ہیں تو سب کے اوپر نافذ ہو جاتی ہیں۔ سنت اللہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو یقیناً گزر چکا ہے اس کے بندوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر اس کو جاری کر دیتے، اور پھر جب اس وقت جب ایمان لے آئیں گے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس تو صرف غرور اور تکبر کا مٹھی بھر سرمایہ تھا جسے وہ آب حیات سمجھتے تھے، تو وہ کیا ہو گیا، وہ تو آب حیات سمجھتے تھے لیکن وہ سراب ہو گیا، جیسا ہوتا ہے نا مائریج جسے ہم کہتے ہیں، ڈیزرٹ مائریج، کہ وہ ڈیزرٹ میں کہیں چمکدار مٹی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہاں پر پانی ہے، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے بڑھ کر ان کا ایسا اوہام، ان کے شکوک تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن حالانکہ وہ گمراہ تھے۔ عذاب دیکھنے کے بعد میں وہ جب ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان ناقابل قبول ہوگا۔ اسی وجہ اس طرح سے سورہ مومن اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، جس کا آغاز مغرور کفار کے حالات سے ہوا تھا اور اختتام ان کے دردناک انجام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَسَرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس کے بندوں میں اور خسارے میں اس کے بندوں میں نہیں، یہاں پر سے اللہ کا طریقہ ہے جو یقیناً گزر چکا ہے اس کے بندوں میں اور خسارے میں رہے اس موقع پر کافر لوگ۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر هنالک الکافرون۔ اس کے ساتھ میں ہمارا الحمدللہ رب العالمین
کافی طویل عرصے کے بعد میں ہمارا ختم ہوا ہے۔ سورہ غافر اور سورہ مؤمن 2 نام سے مشہور ہے۔ اس کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں اور ریکارڈنگز ہے موجود، اس کو سنیے۔ جہاں کہیں جس آیت میں بھی آپ کو لگے کہ یہ نقطہ سمجھ نہیں آیا ہے